منبر رسول پر رونق افروز علماء ذویل احترام، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، حاضرین محفل سنی مسلمانوں، خوش عقیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، یا معین الدین چشتی، اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم یا غوث، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، السگہو میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ حضرات، گونڈل کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، بڑے ہی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند حضور سیدی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 28 سال رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز ادا کی، تو گونڈل کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں اور کاٹھیا واڑ کے قرب و جوار کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، بہت ہی مسرت کی بات ہے آج آپ کے دیار محبت کے اندر اسی کی شخصیت کے پوتے یعنی شہزادہ شیر ہندوستان حشمتی کچھار کے وہ نور نظر آپ کی دیار محبت میں جلوہ افروز ہے۔ آپ کہیں گے کون شہزادے، تو میں آپ کو بتا دوں، سیاح ایشیا و افریقہ، نبی مظہر اعلیٰ حضرت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ محمد ثنابل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی آستان عالیہ حشمتیہ حشمت نگر پیلی بھیت شریف سے چل کے آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں، تو ابھی حضرت کا مدلل مفصل ایمان افروز وہابیت سوز بیان آپ سے مات فرمائیں گے۔ میں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، ابھی آنکھ کا آپریشن بھی کرایا ہوں، لہذا خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں۔ باقاعدہ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کے اندر بیٹھ کر کے ہم سنی مسلمانوں کو دست دیتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے،
سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ارے گوندل والوں اعلیٰ حضرت کے احسان کو مت فراموش کرو بلکہ اعلیٰ حضرت کے کتب مبارکہ پر عمل کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کون چور؟ ایمان کے لٹیرے وہابی اور دیوبندی جن کو کہا جاتا ہے، رافضی و خارجی کہا جاتا ہے، انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میں ایک رسول مبعوث کیا جاتا ہے، تم میں ایک رسول بھیجا جاتا ہے جس کی زندگی تمہارے حق میں نمونہ عمل ہے۔ یعنی اے سنی مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو ہم کیسے یہ زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کیسے بسر کریں؟ تو کسی آئرے گہرے خطو خیرے سے نہ حاصل کرو بلکہ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، کیسا راستہ بتایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی آپ کو بتاتا ہوا چلوں تو ایمان تازہ ہو جائے گا مسلمانوں، اور اس پر عمل کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر حجرہ عائشہ سے اپنے تمام صحابہ کرام کے جمع غفیر کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ پوچھیں گے ان صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بھی ہیں، حضرت مولا کائنات مشکل کشا بھی ہیں، اور تمام جمع غفیر ہے صحابہ کرام کا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کرتے ہیں کہ کہاں ہے حسان، حسان کو بلایا جائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی صحابی رسول حسان بن ثابت کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ وہ سرکار کی حکم کی تکمیل کرنے کے لیے صحابی رسول تھے جو آج کے دور کے اندر وہابی اور دیوبندی نبی کا حکم نہیں مانتے ہیں، وہ صحابی تھے، صحابی جن کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی، تمام صحابہ کرام کی جمع غفیر کے اندر، تمام صحابہ کرام کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ حسان کو کیوں بلایا گیا۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسان سے فرماتے ہیں اے حسان، میرے متعلق جو تم نے نعت کے اشعار کہے ہیں اس کو گنگناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا جملہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی کے زبان اقدس سے سنا تو حسان بن ثابت کا نصیبہ حمد و ثریا پر ہو گیا۔ ارے مسلمانوں کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی وہ کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے در و دیوار کو سناتے تھے، آج غیب دا نبی ان کی نعت کو سننا چاہتا ہے تو ان کا نصیبہ کیوں حمد و ثریا پر نہیں ہوگا؟ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل کرنے کے لیے، حکم بجا لانے کے لیے حسان بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ابھی اپنے نوکے زبان پر کچھ الفاظ لائے ہی تھے۔ اتنے میں آقا کریم حسان بن ثابت کو روک دیتے ہیں کہ حسان بن ثابت ٹھہر جاؤ۔ اب اتنا جملہ غیب دا نبی کے زبان اقدس سے نکلنے سے تمام صحابہ کرام کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے۔ ایک طرف تو سرکار فرماتے ہیں کہ نعت کے اشعار جو میرے متعلق آپ نے کہے ہیں اس کو سناؤ، اور دوسری طرف آقا فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ اتنے میں آقا فرماتے ہیں کہ ممبر لاؤ، ممبر منگایا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی
تکمیل کے لیے ممبر لاتے ہیں اور ممبر لانے کے بعد ممبر رکھ دیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسان بن ثابت اس پر بیٹھ جاؤ اور جو آپ نے میرے متعلق نعت کے اشعار کہے ہیں اس کو گنگناؤ. تو اس ممبر کی وضاحت سے آپ کو سنی مسلمانوں، گونڈل کے خوش عقیدہ مسلمانوں، ایمان تازہ کرو، اس حدیث قدسی پر عمل کرو. آج کے وہابی اور دیوبندی جو اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں پر لکھا میلاد النبی کے جلسے کو منعقد کرنا، کہاں پر لکھا ہے چشمے چراغاں کرنا، تو اس ممبر کی وضاحت سے اس بات کو پتا چلتا ہے کہ ممبر اپنے اندر بہت الفاظ کو سمیٹے ہوئے ہے، بہت الفاظ کو لیے ہوئے ہے. یعنی کسی اور کا ذکر نہیں ہے بلکہ محسن انسانیت کا ذکر ہے، سرور کائنات کا ذکر ہے. تو ایسے انداز میں نہیں سادہ طریقے سے بلکہ اس کو زیب و زینائش کے ساتھ سجایا جائے گا، آراستہ اور پیراستہ کیا جائے گا. ممبر اس بات کی وضاحت کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کی محفل ہو تو اس کے اندر لائٹیں لگائی جائیں گی، چراغاں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفل ہے. اور کون نبی؟ ایسا ویسا نبی نہیں جس کے آنے سے قرآن مقدس کے اندر قرآن اعلان فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس روئے زمین کو نہ بناتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ تارے ہوتے، نہ انسان ہوتا. تو جس کے آنے سے پوری انسان دنیا کا وجود کیا گیا تو اس کا ذکر ایسے سادہ طریقے سے نہیں بلکہ اس کو آراستہ پیراستہ اچھے انداز میں کیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت اس ممبر رسول پر بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے لگتے ہیں اور اپنے الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ کے جیسا حسین و جمیل کوئی مانے جنا ہی نہیں، ایسا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ میرے نبی کے ذکر ہے. تو آج اسی پیاری محفل کے اندر آپ بیٹھے ہیں، خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں کہ آج نبی کے میلاد کے اندر بیٹھے ہیں اور جس جگہ میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے خود فرشتوں کا ظہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. تو حضرات محترم بہت خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں آج آپ، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا ثبوت مانگتے ہیں. تو ان ظالم یزیدیوں سے پوچھ لو، ان ظالم وہابیوں دیوبندیوں سے پوچھ لو کہ کہاں نہیں لکھا ہے. تم بخاری اگر پڑھتے ہو تو بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے. بے عقل جو ان عقل والوں کو نظر آئے گی. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی شیوا اور یہی دستور ہے کہ اپنے اسلاف کی یادوں کو برقرار رکھتے ہیں، اس کو میٹتے نہیں ہیں، اس کو ہمیشگی دیتے ہیں. حضرات محترم ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ایک اور واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے درمیان گزار دوں، کیونکہ میں نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں اعلان کیا کہ ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ اور جب اختیار کرو. تو آؤ دیکھو پیارے صدیق سے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ پیارے صدیق اکبر نے کیسے صحابی رسول تھے کہ نبی کا حکم کی تکمیل کرتے تھے. آؤ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت صدیق اکبر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں اے صدیق یہ انگوٹھی مبارک لو اور اس کے اندر جاؤ لا الہ الا اللہ کندھا کرا کر کے لے آؤ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگوٹھی مبارک کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد چلے جاتے ہیں نقاش کے پاس اور جاتے ہیں کہ اس کے اندر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھا کر دے. اتنا جملہ وہ صحابی رسول کے زبان سے نکلا، وہ نقاش نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کندھا کر دیتا ہے. اب وہ انگوٹھی مبارک لے کر کے نقاش سے جب صدیق اکبر راستے میں آتے ہیں تو جبریل امی کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اے جبریل اب سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جب صدیق نے اللہ کے نام سے رسول کا نام جدا کرنا گوارا پسند نہ کیا تو اللہ کو کب گوارا ہوگا کہ صدیق کا نام رسول کے نام سے پیدا ہو جائے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت جشن حضور غوث اعظم فیضان مظہر اعلی حضرت فیضان حضور شیر ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ جب وہ انگوٹھی مبارک پیارے صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی اس انگوٹھی کو جب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں اے صدیق میں نے تو تم سے صرف لا الہ الا اللہ کندہ کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے اتنے زائد الفاظ کیوں کندہ کر دیے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو مسلمانوں، گونڈل کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ایسے ویسے مولویوں کی بات پر کان نہ کرو بلکہ اسی ایسے مولوی کو بلاؤ جو کہ مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم ہو، وہ مشرب شیر بیش سنت پر قائم ہو۔ پیارے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ فداکا و امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری محبت کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے نام سے رسول کا نام جدا کر دوں، اور رہا میرا نام تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں۔ اتنے میں جبریل امی حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، اور حاضر خدمت ہونے کے بعد خدا کا پیغام سنا دیتے ہیں کہ جب صدیق کو اللہ کے نام سے رسول کا نام جدا کرنا گوارا پسند نہ ہوا تو اللہ کو بھی رسول کے نام سے صدیق کا نام جدا کرنا پسند نہ ہوا، اللہ کے حکم سے میں نے صدیق کا نام کندہ کر دیا۔ تو مسلمانوں غور کرو، اس واقعے سے صدیق اکبر کون ایسی ویسی ذات نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یعنی صدیق اکبر کی وہ ذات ہے۔ تو آج ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حشمتی لوگ جس کو چاہتے ہیں صلح کلی کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم گدائے سرکار حضور مشاہد ملت اور خادم سرکار حضور شیر ہندوستان فاتح کشمیر ہیں۔ الحمدللہ جس کو جو بھی بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتب مبارکہ کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو اپنی کتب مبارکہ کے اندر فرما دیا اور وصایا شریف کے اندر فرما دیا، جو کہ ابھی شہزادہ شیر ہندوستان سیاح ایشیا و افریقہ مزید وضاحت کریں گے۔ وصایا شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا اگر میری اولاد بھی جو میں 14 برس کی عمر سے بتا رہا ہوں اس پر نہ ہو تو اس کو دودھ کی مکھی کی طریقے سے نکال کے پھینک دینا اس پر۔ اب بتاؤ اگر حضور سرکار سنابیل ملت کسی کو صلح کلی کہہ دے تو آپ کہو گے کہ جس کو چاہتے ہیں صلح کلی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا مدرسے کے اندر پڑھنے کا ہی نام مفتی ہے؟ مدرسے کے اندر پڑھنے کا ہی نام مولوی ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ حضرات محترم آج وصایا شریف کی روشنی میں جو مولوی اور اعلیٰ حضرت کے کتب مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوا نظر آئے، کیونکہ یہ سرزمین کوئی ایسی ویسی نہیں۔ ویڈیو فوٹوگرافی آپ حضرات جلد سے جلد بند کر دیں۔ ایک بھائی کا دکھ رہا ہے اس کو آپ خدا کے واسطے میرے بھائی ڈیلیٹ کر دیجئے، اس لیے کہ یہاں سے لے کے پاکستان تک، پاکستان سے لے کے بمبئی تک اسی کی لڑائی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وصایا شریف کی روشنی میں اس کو اس سکے میں ڈھالتا ہوا دیکھو تو اسی کو ملاؤ، کیونکہ یہ کاٹھیا وار کسی کے باپ کی جاگیر نہیں بلکہ اس ٹنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ ایسی ویسی سرزمین نہیں بلکہ گونڈل ایسی وہ سرزمین ہے جہاں حضور شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت اور حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی شخصیت نے 28 سال مسلسل تراویح کی نماز پڑھائی اور سنیت کو سینچا ہے، سنیت کو جلا بخشی ہے۔ وہ ایسی سرزمین ہے آج الحمدللہ ہم محبت رسول کا دعویٰ پیش کریں، عشق رسول کا دعویٰ پیش کریں، محبت اہل بیت کا دعویٰ پیش کریں اور وہابی کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے نوشی کریں، تو کیا یہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اعلان ہے؟ آؤ میں نزہت المجالس کی وہ حدیث قدسی پر
करता हुआ चलूं। मम माता हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रसूल के अंदर मरता है तो वो मोमिन मरता है। वो मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत में मरता है तो वो शहीद मरता है। वो मम माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी व इनाद और बुग़्ज़ में मरता है तो वो काफिर मरता है। ये कौन फरमा रहा है? नबी की प्यारी हदीस फरमा रही है। तो मुसलमानों, खुद सरकार फरमाते हैं कि जो मोहब्बत अहले बैत के अंदर मरता है तो वो मोमिन मरता है, और जो मोहब्बत अहले बैत रसूल के इश्क में मरता है तो मोमिन मरता है, और जो बुग़्ज़ व इनाद में मरता है तो वो काफिर मरता है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आज करके वहाबी और देवबंदी, राफ़ज़ी, तबलची, नीचरी जो कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो क्या ये मोहब्बत में बोल रहे हैं? क्या इश्क में बोल रहे हैं? आज धंधा इस बात का, झगड़ा किस बात का है? कहते हैं ये मौलवियों की लड़ाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई है। ये मोर्चा यहाँ से नहीं बल्कि सरकार के जमाने से चलता हुआ करबलाए मोहल्ला का वाकया आपको अंदाजा लगाते हुए चलेंगे। करबलाए मोहल्ला का वो वाकया उठा लेंगे। मोर्चा हक व बातिल क्या हुआ, कुफ्र इल्हाद की लड़ाई थी। वहाँ पर भी एक तरफ इस्लाम था, दूसरी तरफ कुफ्र था, यानी वो यजीदी जो कि किसी वैसे रसूल का नहीं बल्कि सहाबी रसूल का लड़का था। अब मैं बता दूं किस सहाबी रसूल का लड़का था? कातिबे खासे वहीले इलाही हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लड़का था। उनका अकीदा था कि उनके विसाल के वक्त अपने तमाम अहबाब को बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखून मुबारक है, और इसको जब मुझे कफन दफन करके गुस्ल दे दिया जाए तो इस नाखून मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं बहुत हिफाजत के साथ रखे हुए था। इसको मेरे हर जोड़ पर रख देना, यही मेरी निजात का सबब है। मुसलमानों गौर करो, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह अकीदा था, और उनका लड़का था जो कि उसकी बात नहीं है बल्कि वो कुफ्र पर मरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आली मुकाम शहजादे गुलगोकबा ने अगर यजीद के हाथ पर बैत कर लेते तो इस्लाम खत्म हो गया होता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारे शहजादे थे, वो प्यारे नवासे थे जो कि इस्लाम को वहाँ पर जिंदा रखा। अपनी कुर्बानी दे करके करबलाए मोहल्ला के अंदर इस्लाम को जिंदा रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का यही शेओ दस्तूर होना चाहिए कि अपने असलाफ की यादों को बरकरार रखें, उसको मेटे नहीं बल्कि उसको जिंदगी दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, किसी ऐसे वैसे पीछे की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम किसी सुलह कुल्ली के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप कहेंगे सुलह कुल्ली किसको कहते हैं? तो जिसको ना मालूम है वो फतावे हशमतिया का बाबे सुलह कुल्लियत पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा कि हुजूर शेरे बेशे सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह कुल्लियत की क्या तारीफ की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का यही सेवा और दस्तूर है कि अपने असलाफ की यादों को बरकरार रखें, क्योंकि ये महफिल इसाले सवाब की महफिल है। तो मैं एक हदीस कुदसी बताता हुआ चलूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल हजरत उम्मे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं, और लाने के बाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फदा का उम्मी व अबी, मेरे वालिदा का विसाल हो गया है, मैं इसाले सवाब करना चाहता हूँ, उसके लिए तरीका बता दीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी, उस वक्त वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुआं खुदवा दो, कुआं खुदवा दिए। हजरत उम्मे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर कुआं खुदवा देते हैं। जब कुआं खुदकर मुकम्मल हो गया तो
کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کنواں تیار ہو گیا ہے. اب تمام صحابہ کرام کے جھرمٹ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں. حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے. آج ہمارے اوپر اصحال ثواب کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہاں ہے ثبوت؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے جرمٹ کے ساتھ اس کنویں کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس کنویں کے پانی کا ثواب حضرت ام سعد کی والدہ کو پہنچے. تو حضرات محترم اس حدیث قدسی سے آپ کو وضاحت ہو گئی کہ ایصال ثواب کی محفل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی سے ثابت ہے. اور جو سامنے دسترخوان لگا کر کے اس پر کھانا طعام رکھتے ہیں اس کا بھی ثواب ثبوت ہو گیا ہے. تو حضرات محترم بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی ہے. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے اسلاف کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضابطے کے مطابق عمل کرتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے, زندگی عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رسول کا وہ واقعہ بتایا میں نے. تو خوش عقیدہ سنی مسلمانوں ایسی زندگی گزارو جیسا کہ نبی کے پیارے صحابی نے زندگی گزاری. آج جنگ بدر ہو رہی ہے, جنگ بدر کے اندر باپ بیٹے کے سامنے ہے, باپ دادا کے سامنے ہے, لیکن گردن مار دی جاتی ہے. تو مسلمانوں کو کیا وہاں رشتہ داری دی جاتی ہے؟ کیا وہاں قرابت داری دیکھی جاتی ہے؟ کیا محبت دیکھی جاتی ہے؟ بلکہ محبت دیکھی جاتی ہے تو عشق رسول والی محبت دیکھی جاتی ہے, محبت اہل بیت والی محبت دی جاتی ہے. تو حضرات محترم نبی سے ایسی محبت کرو, ایسی الفت کرو جو کہ اسی وقت کام آئے گی. آج نماز پڑھنے سے آپ کی کوئی کام نہیں آئے گا. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نماز اگر آپ کو بخشوا لیتی تو ابلیس لعین بہت بڑا نمازی تھا, بہت بڑا نمازی تھا, یعنی معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا سردار تھا. یہاں تک کہ روئے زمین پر ایسی جگہ کوئی باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا نماز کی بیس پہ جنت ملے گی, روزے کی بیس پہ جنت ملے گی؟ نماز حج کے بیس پہ نہیں, بلکہ جنت اسی وقت کام آئے گی, جنت اسی وقت ملے گی جب محبت رسول ہوگی, عشق رسول ہوگی. تو لہذا نماز وہیں پڑھو جو اہل سنت والجماعت یعنی آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یعنی مشرب شیر بیش سنت پر اگر اس سانچے میں ڈھلتا ہوا امام نظر آئے تو اسی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیے. الحمدللہ یہ ہمارے محبوب بھائی کے اس کسی کے اپنے احباب کے ایصال ثواب کے اس پر یہ محفل کا راستہ اور پراستہ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے اور ان کو اعلی علین میں جگہ عطا فرمائے اور ان پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر عزیز ذلیل عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.